میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی عالم ہو یا کوئی مسلمان کسی جادوگر سے مدد لینے جائے گا، جادو ٹونے کرے گا، سحری عمل کروائے گا، تو وہ فرعون کے قدم پہ ہوگا، کیونکہ فرعون نے ساحروں سے مدد لی۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ جادو کبھی جیتتا نہیں ہے، ہمیشہ انسان جیتتا ہے، ہمیشہ قرآن جیتتا ہے، ہمیشہ اللہ والے جیتتے ہیں۔ اور اس طرح نمرود آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، دریا نہیں ڈبو سکتا جب اللہ نہ چاہے، اور اسی لمحے جس کو چاہے پار کر دے، جس کو چاہے ڈبو دے۔ یہ تو انسان نے سب کچھ دیکھ لیا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ انسان کا وجود یہی ہے یا اس کے اندر کچھ اور بھی ہے؟ یہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ بس یہی ہے، پیدا ہونا مر جانا، روح وغیرہ کچھ وہ نہیں ہے۔ روحانی، جیسے آج کے ہمارے یہاں روحانی باتوں سے بعض لوگ بہت دور اپنے آپ کو سے متعلق ہی نہیں سمجھتے۔ روحانی لوگ کچھ اور ہیں، روحانی دنیا کچھ اور ہے، اور بدقسمتی سے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ جو روحانی دنیا ہے وہ تو بہت جادو کا کاٹ ہے، یہ وہ، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روحانیت بالکل علیحدہ چیز ہے، وہ حق و باطل کا معرکہ ہے، جنات ہیں، شریر ہیں، شریف بھی ہیں، اس کے اللہ کے کلام سے اس کا کاٹ کرنے والے کاٹ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی روحانی بابا ہے جو کہ جن اتارتا ہے۔ یہ ایک عجیب غلط فہمی ہے۔ روح بالکل مختلف چیز ہے، اور روحانی دنیا اور ہے، اور آپ کا میرا سب کا تعلق ہے۔ اگر میں ڈرتا ہوں کہ تھوڑی دیر روح کی بات کروں گا تو شاید آپ کو دلچسپی نہ ہو، جبکہ آپ خود روح ہیں، آپ سب روح لے کے آئے نا، اپنی روح گھر تو چھوڑ کے نہیں آئے۔ اچھا، آپ روح کو لے کے آئے کہ روح آپ کو لے کے آئے؟ روح لے کے آئے نا۔ اصل محرک روح ہے، آنے جانے والی چیز روح ہے، جسم نہیں ہے۔ روح ہے تو جسم آتا جاتا ہے، ہم اسی کے قائل ہیں کہ روح آتی جاتی ہے، چاہے جسم میں ہو یا نہ ہو۔ لیکن بعض حضرات کو سمجھ نہیں آتا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو بابا کیسے آئیں گے؟ آپ لوگ سلام دعا کر رہے ہیں، مر گیا آدمی، ختم ہو گیا۔ اگر 4 آدمی کاندھے کو اٹھا کے نہیں لے کے جاتے تو وہ تو قبر تک نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ اکبر! ارے بھائی، قبر تک میت لے گئے ہیں آپ، روح کو نہیں لے کے گئے۔ اور روح جو ہے وہ جسم میں ہے، چلی جاتی ہے، اور اللہ چاہے تو واپس بھی آ سکتی ہے، اللہ والا چاہے تو بھی واپس آ سکتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ثابت کیا عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بڑی ترقیاں ہو گئی تھی، لیکن روح کو نہیں مانتے تھے۔ یہ بھی بس انسان ہے، جسم کی میکانزم مانتے تھے، عقل کی مانتے تھے، لیکن روح کی نہیں مانتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لاؤ کسی مردے کو لے آؤ، میت کو لے آؤ۔ میت آئی، ٹھوکر ماری، کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس کی روح واپس داخل کر دی کہ نہیں کر دی؟ اللہ کے حکم سے کی، لیکن شرک تو نہیں ہوا نا۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں چاہوں تو اپنے بندوں کو یہ تصرف بھی دے سکتا ہوں، اور حضور نے اپنی امت کے اولیاء کو یہ تصرف دیا ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک ہو یا خواجہ صاحب ہو یا داتا صاحب ہو یا بابا فرید ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ روحانیت جو ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کیا مشہور ہو گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کس نام سے زیادہ مشہور ہے؟ روح اللہ۔ بتاؤ، شرک نہیں ہوا؟ ساری دنیا ان کو روح اللہ کے، اللہ کی روح کہتی رہی، اور شرک نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ اور حضور کو نور من اللہ کہیں تو شرک ہو جائے؟ ہم حضور کو اللہ کی طرف سے نور کہیں، دیکھیے اللہ کا نور مت کہیے، اللہ کے حضور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ روح اللہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی روح اس معنوں میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر! روح اللہ کے معنی یہ ہے اللہ کی طرف سے ایک خاص روح ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی خاص روح، جس کو اللہ نے تصرف عطا فرمایا کہ وہ روح داخل کرتے تھے، زندہ کر دیتے تھے، اندھے کو بینا کر دیتے تھے، بڑے معجزے تھے۔ لیکن ان سے جب پوچھا جاتا اور کہا جاتا آپ کی تو بڑی شان ہے، آپ تو مسیحا ہیں، آپ تو زندگی دینے والے ہیں، تو وہ کہتے تھے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو صرف بشارت دینے والا ہوں۔ قرآن کی آیات مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو صرف بشارت دینے والا ہوں، رسول خاص تو آنے والے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آمد کا ذکر کیا، اپنے آپ کو مبشر کہا۔ حضرات ایک خوشخبری سن لیجئے کہ میرے بعد وہ رسول آنے والا ہے کہ ایسا رسول ابھی تک نہیں آیا۔ وہ رسول آنے والا ہے جس کا انتظار ہے۔ اللہ اکبر اللہ! اور میں اس لیے جا رہا ہوں، میں جاؤں گا نہیں تو وہ آئیں گے نہیں، اور وہ آئیں گے نہیں تو تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ تم سب کی نجات کا آج بھی ایک دنیا اگر یہ چاہے
کہ ہم سب مل کر کسی ایک ہستی سے محبت کریں تو حضور کے سوا کوئی ایسی ہستی ملے گی نہیں۔ آج اگر ایک دنیا یہ چاہے، بچے اگر چاہیں، بڑے چاہیں کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہو کہ ہم سب اس سے محبت کریں، انہوں نے ہم سب سے محبت کی ہو، تو حضور کے سوا کوئی ایسی ہستی ملے گی نہیں۔ اگر دنیا یہ چاہے کوئی ایک ایسی ہستی جس کی اتباع ہم سب کر سکے، میں جو ہوں جہاں کہیں ہوں، میرے لیے ان کی زندگی میں کوئی سبق مل جائے، کوئی رہنمائی مل جائے، تو حضور کے سوا کوئی ہستی ملے گی نہیں۔ اور اگر ساری دنیا کے گنہگار یہ چاہیں کہ کوئی ایک ہستی ایسی مل جائے جو ہمارے گناہوں کو رب سے معاف کروا لے، تو حضور کی شفاعت کے سوا کوئی دروازہ ملے گا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ رسول خاص، وہ رسالت کے کمال و اتمام پر آنے والے، اور ان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں ہوا، قرآن شریف میں ولادت کا ذکر نہیں ہوا، یعنی جو آپ آمنہ کے گھر لال پیدا ہوا، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، جیسے یہ میلاد پڑھنے والی خواتین بیان کرتی ہیں، تو اس طرح نبی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ پیدائش کا ذکر کرنا، ولادت کا ذکر۔ اچھا، اگر 12 ربیع الاول ولادت کی تاریخ ہے تو 12 وفات بھی تو ہے، وفات کا دن بھی ہے، تو کیا اس دن بھی آپ سلام پڑھیں گے؟ اور اعلی حضرت نے بات کر دی، وہ عشق میں مبادلہ کیا ہے کہ حشر کا دن ہو، کیا ہے وہ شعر؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے قیامت کے عالم میں آپ کو معلوم ہے کیا عالم ہوگا؟ اس میں آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں گے؟ کیسی بات ہے؟ قیامت کا دن ہے، حضور کی سواری آئے گی اور آپ سلام پڑھیں گے۔ میلاد کا دن ہے تو چلو سلام، وصال کا دن ہے تو بھی سلام، قیامت کا دن ہے تو بھی سلام۔ کسی نے انکار کیا نا تو قرآن کا انکار ہوگا۔ اب قرآن کی آیت سناتا ہوں، اللہ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ نبی پہ سلام جس دن وہ پیدا ہوا، نبی پہ سلام جس دن انتقال ہو، اور نبی پہ سلام جب وہ قیامت میں زندہ تشریف لائے۔ میں کسی مدرسے کا نام تو نہیں لے سکتا، میں نے بچے کو بھی یہ سمجھایا کہ باتیں اشارتاً کہہ دیا کرو، کسی جگہ کا نام نہ لو۔ بنوری کا ان کو یہ بھی پتہ نہیں نا کہ بنوری اصل میں آدم بنوری ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرندی فاروقی مجدد افسائی ماندر کے خلیفہ تھے، اور انہوں نے اتنا قصب فیض کیا تھا کہ مجھے صاحب کہنے لگے میرے بچوں کو بھی چھوڑ دو، سب کچھ تو لے کے جا رہے۔ یہ یوسف بنوری صاحب جو تھے نیو ٹاؤن کے بڑے میں سے، وہ بھی بزرگوں کے ماننے والے تھے۔ بعد میں یہ 200 سال سے یہ دیوبند کے پیالے میں، یا دیوبند کا قیام بہت اچھا ہوا تھا، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے ہوا تھا، لیکن اگر اس میں نجد کا ذہن نہیں ملتا نا، نجدی عقائد نہیں ملتے تو بہت اچھا ہوا تھا۔ یہ نجدی عقائد کیونکہ مل گئے، اور انہوں نے حضور کی تعظیم کو شاید عبادت سمجھ لیا، اور وہ جو غیر مسلم یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ خیال دے دیا کہ اصل تو توحید کا عقیدہ تمہارا ہے، تمہارے علاوہ سب مشرک ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں، میں اسی ذمہ داریوں سے حاضر ہوتا ہوں، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ورنہ آپ کو پتہ ہے آج کل جیسے حال، میں گھر سے نکلا تھا تو ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی، تو میں نے کوئی گولیاں تو چلاتے بہت ہیں لیکن کچھ سمجھانے والا بھی ہونا۔ ایک 50 سال سے ہمارے یہاں ایسی تبلیغ ہوئی کہ یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے، اور یا علی کہنے والا کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذہن بنا ہے کہ ہمارے ہاں جو تشدد اور حیجان ہے، اور جو شدت پسند علماء ہیں، ان کو جو ہمارے گھروں میں، گلیوں میں، بستیوں میں جگہ مل گئی ہے، اس کی وجہ وہی 50 سال کی تبلیغ ہے، اور اس غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے سے، یا علی کہنے سے اللہ اکبر کوئی کافر یا مشرک نہیں ہوتا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایمان ایک چھپی ہوئی نعمت ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے پڑھانے کے لیے آئے ہیں، کلمہ سننے سنا کے لیے آئے، کسی کا پیٹ چاک کر کے دیکھنے کے لیے آئے کہ دل سے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ ورنہ حضور تو جانتے تھے کہ منافقوں کو پہچانتے تھے، حضور خود مجاہد تھے۔ کیسے مجاہد تھے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ غربت ظاہری تھی، لیکن وہی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک جھونپڑی عرش معلیٰ سے افضل، اس کی ایک دیوار پر 9 تلواریں ٹنگی ہوئی تھی، اور حضور اپنی تلواروں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر تلوار کا نام رکھا ہوا تھا۔
اور حضور سے فیصلہ بدر حنین ہے، اور حنین کے موقع پہ آپ نے دیکھا کہ تنہا حضور نے قلعے کا حصار توڑا ہے، اور یہ صحابہ اپنی تدبیر کرنے لگے کہ تیروں کی مستدھار بارش ہوئی قلعے پہ سے، تو صحابہ کرام کوئی پتھر کے پیچھے کوئی درخت کے پیچھے تدبیر اختیار کر رہا تھا، حضور تنہا رہ گئے، سواری سے اترے، تلوار کھینچی ہوئے فرمایا انا نبی اللہ کاذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور ایک تلوار نکالی اور ایسی تلوار چلائی کہ پشتوں کے پشتے ڈال دیے، اور پھر اس کا نعرہ لگایا، حضور نے خود نعرہ لگایا، یا معاشر الانصار یا اہل الشجرہ، اے میرے انصار مدینہ کہاں ہو؟ یا کا نعرہ لگانا شرک ہوتا۔ حضور نے حنین کے موقع پہ کہا یا معاشر الانصار یا اہل الشجرہ، اے میرے وہ صحابہ جنہوں درخت کے نیچے میرے ہاتھوں میں بیعت کی تھی۔ اللہ، حضور کا جو نعرہ سنا ایک تازہ جذبہ پیدا ہو گیا، صحابہ کرام کھل کے سامنے آ گئے، پھر وہ لڑائی ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ نے دکھا دیا تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ کر کے صحابہ کرام سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے اصل میں ہمارے جو بزرگ القاب کے بغیر نام نہیں لیتے، اور تقریر و خطابت میں جلدی کرنی ہوتی تو جب نام بغیر القاب کے لیتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ الجھ جاتے ہیں۔ اور ٹائم بھی ایسا ہو گیا کہ وہ فری موبائل کا سلسلہ شروع ہو تو نوجوان اٹھ کے چلے جائیں، موبائل ٹیلی فون بعد 11-12 بجے کچھ فری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عجب کرپشن ہے۔ نوجوانوں، آگ کے انگاروں پہ لیٹو گے نیند نہیں آئے گی، تمہیں مخلص بیوی نہیں ملے گی۔ ایک جگہ شادی میں گیا، دولہا دلہن کے لیے سلام کرنے، سلام کرنے وہ دعائیں دی، ایک دم لڑکے نے کیا کہا، حضرت آپ سید ہیں، آپ مرشد ہیں، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر جان۔ ایک تو سید بھی سن لیجئے، سید ہونا بہت بڑی بات، سید ہونا بہت بڑی بات، حضور صاحب کا ایک تعلق ہے، لیکن ایک بات سن لیجئے، سید ہونا نسلاً ایک تعلق ہے، سید ہونا الگ چھوڑ دی، سید ہونا نسلاً ایک تعلق ہے، جسم کا تعلق نسل سے ہے، نسل کا تعلق جسم سے، نسل کا تعلق جسم سے، جسم کا تعلق نسل سے ہے۔ لیکن غیر سید سن لیں، اگر آپ حضور سے سچی محبت کریں گے، ان کی اتباع کریں گے تو آپ کو روحانی طاقت حاصل ہو جائے، روحانی نسبت حاصل ہو جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، سادات کرام کی تعظیم کے ساتھ کہتا ہوں، اس لیے کہ سید ہونا ایک بات ہوتی ہے، سید جیسا عمل ہونا ایک اور بات ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمارا دماغ ٹھیک کیا ہوا ہے، سید آل رسول آ گئے، مولانا آ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں اتنا شرمندہ ہوتا ہوں کہ مجھے کان میں بزرگ کی آواز گونجتی ہے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، سید ہونا ایک اور بات ہے، سید جیسا عمل ہونا ایک اور بات ہے۔ اللہ کو امام اعظم آدمی تو وضو کرتے ہوئے روتے تھے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ اکبر این ائمہ محتدین کہ اگر دعائیں اور آپ کے سامنے وہ ذکر ہے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ امام اعظم آدمی نے فرمایا، اے اللہ تجھے موجود میں نے مانا، آپ سب ہم موجود تو مانتے ہیں، میں بھی سرسری کہے کہ گزر گیا، کہیں صوفیہ کرام بیٹھے ہو تو جی چاہتا ہے کچھ گفتگو کی جائے۔ اللہ موجود کون ہے جو اللہ کو موجود نہیں مانتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو موجود مان کر ہم نے تنہائی میں اس کا خیال کیا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے موجود مانا لیکن تیرے موجود ماننے کا حق ادا نہیں کیا، میں نے تنہائی میں نافرمانی کی اور تو نے اتنا کرم کیا کہ مجمع میں عزت عطا فرما دی۔ سید صاحب آ رہے ہیں، سید صاحب آ رہے ہیں، آل رسول آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ ان کی گفتگو اور تھی حضرت، اللہ اکبر اللہ اکبر، عز و انکسار۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیر سید بھی اگر حضور سے سچی محبت کرے، ان کی سنت کی پیروی کرے تو اس کی روحانی ترقی میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، وہ حضور سے بعض طور پر ہم جیسے بے من لوگوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اسی لیے سید آرائی کے مرید ہوئے ہیں۔ اور آپ کو